آج 23 سفر پیر، 24 سفر منگل، 25 سفر بدھ کے دن صرف 11 بار جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا اہم ہے، اس کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے، جلدی کر لیں۔ آج کے دن صرف 11 بار یہ سورت پڑھنے والا کروڑوں پتی بن جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ دن اتنی قبولیت کے دن ہیں اور اس قبولیت والے دنوں میں جس گھر میں یہ سورت صرف 11 بار پڑھ لی جاتی ہے اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آج کے دن کا میں نے بڑی بے صبری سے انتظار کیا کہ کب 23، 24، 25 سفر پیر، منگل اور بدھ کا دن آئے اور میں یہ سورت 11 بار پڑھ کر اللہ سے مانگوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کو آج کا یہ دن نصیب فرمایا۔ آج 11 بار یہ سورت پڑھنے والا رب کریم سے اپنی 11 حاجات کی نیت کر کے بھی بیٹھے گا، 11 مقاصد میں کامیابی کے لیے ضد کر کے مانگے گا، تو میرا رب اس سورت کو صرف 11 بار پڑھنے والے کی ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ ناظرین، سفر کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں بڑی تیزی سے گزر رہی ہیں۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے 23 سفر، 24 سفر، 25 سفر پیر، منگل اور بدھ کا دن بھی آ چکا ہے، اور جو لوگ پورے سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں ان کے لیے آج سنہری موقع ہے۔ یہ بڑی فضیلت اور عظمت والے دن ہیں۔ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج کے دن انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھنے کی دیر ہے، پورا سال انشاءاللہ کروڑوں ملیں گے۔ اگر آپ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کی غربت تنگ دستی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو اس قرآنی سورت کو صرف 11 بار پڑھ کر رب کریم سے مانگ لو۔ یہ سورت قرآن پاک کے الفاظ ہیں، رب کے الفاظ ہیں۔ ناظرین، آج بھی آپ کے پاس بڑا سنہری موقع ہے۔ جو لوگ سفر کے مہینے میں اللہ کو راضی نہ کر سکے ان کے پاس آج بھی بہت بڑا موقع ہے۔ اس دن میں مانگنے والے کو رب کی ذات چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ بس آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور جب کوئی بندہ کسی ناممکن حاجت کو لے کر اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل دیتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جو زندگی اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بگڑے کاموں کو سنوارنا چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر آج کوئی کئی سالوں سے بے اولاد ہے، میرے رب نے چاہا تو صاحب اولاد ہو جائے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والے کو قبولیت کا درجہ دیا جاتا ہے، فقیری سے بادشاہی نصیب ہو جاتی ہے، غربت سے امیری نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ، ہر گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی بندہ رب کی رحمت اور برکت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو کسی ناممکن حاجت کو لے کر اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو، آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ رب اتنی جلدی سنتا ہے، اتنی جلدی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، میرے بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے۔ میں آپ کو ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے اور یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ قبولیت کی گھڑیاں جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ برکتیں، رحمتیں، بہاریں لے کر آتی ہیں۔ اگر آج کوئی یہ وظیفہ پڑھ کر ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں جس طرف وہ قدم بڑھائے کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ کبھی کسی
کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے۔ میری آپ تمام بہن بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو۔ آج وقت ہے رب سے مانگنے کا، آج رب کی ذات بن مانگے فیصلے فرما رہی ہے، پھر ہم کیوں لاپرواہی کریں۔ ناظرین، آج آپ کو اپنے سینے کا راز بتا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھنا، اپنی زندگی میں پیسوں کی بارش کو فوراً ہوتے ہوئے دیکھنا۔ جو بھی آپ کے مقاصد ہوں گے، جو بھی آپ کی حاجات ہوں گی، انشاءاللہ وہ حاجات اور مرادیں پوری ہوں گی۔ چاہے آپ کو اپنا ذاتی مکان چاہیے، چاہے آپ کو 1 کروڑ چاہیے، 10 کروڑ چاہیے، 50 کروڑ چاہیے، فوراً اللہ پاک آپ کو عطا فرمانے پر قادر ہے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے مانگ کر دیکھنا، آپ کے مانگنے کی دیر ہے، پھر آپ دیکھیے گا کہ کہاں کہاں سے پیسہ آنا شروع ہوتا ہے۔ تو آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، پہلے تو شروع سے اینڈ تک یہ ویڈیو مکمل دیکھنا، اس عمل کو سمجھنا اور پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ آپ کے ملک میں جیسے ہی 23 صفر پیر کا دن، 24 صفر منگل کا دن، 25 صفر بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فجر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی پابندی نہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہو تو پڑھ لو یا پھر چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لو۔ اگر دکان میں ہو تو 1 منٹ کا وقت نکال لو، فوراً یہ وظیفہ پڑھ لو۔ مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، اسکول، یونیورسٹی، کالج، جہاں کہیں آپ موجود ہیں، سکون کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے 1 منٹ ضرور نکالنا۔ وہ 1 منٹ ایسا ہو پوری توجہ اور دھیان اس وظیفے کو پڑھنے میں لگی ہو۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZOHRWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ZOHRWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں، اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ
ساتھ اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ ناظرین، آپ نے ایک بار اس ویڈیو کو مکمل شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے اور بتائے گئے طریقے سے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے اور پڑھتے ہوئے رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ انشاءاللہ آج مقدر سنور جائے گا، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب کھل جائے گا، کیونکہ خلوص نیت کے ساتھ پڑھنے والا مصلی چھوڑنے سے پہلے اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات دیکھے گا۔ ناظرین، آپ نے ایک بار اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، کیونکہ ناظرین دیکھیں جس طرح آپ مجبور ہیں، بے بس ہیں، اسی طرح پوری امت پریشان ہے۔ آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ اگر کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلا جائے تو اللہ آپ کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں بھی بہتر فیصلے فرما دے گا۔ میں نے اپنا حق ادا کیا، اب آپ نے بھی اس ویڈیو کو شیئر کر کے جتنا ہو سکے پھیلانا ہے اور اس خاص وظیفے میں اپنا حصہ بھی ادا کرنا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں۔ اب عمل کا ایک ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب ناظرین، عمل کیا ہے؟ آج 23 صفر پیر کے دن، 24 صفر منگل کے دن، 25 صفر بدھ کے دن کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ پڑھنا 3 بار ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کی حاجتیں، مصیبتیں، پریشانیاں الگ ہیں، جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کرے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اولاد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بھی بنا کر بیٹھ جاؤ گے تو میرا رب خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ آج آپ جس بھی کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کام کی نیت آپ نے لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی سنہری جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ مبارک نام عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس نام
کی فضیلت اور برکت اتنی ہے کہ آج ہر کوئی اس نام کی فضیلت سے، اس نام کی برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا حفیظو کو پڑھنا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری طرف رب کریم کی نظر کرم ہو جائے۔ آج آپ بھی نظر کرم چاہتے ہیں، آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ رب کے خزانوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں تو یا اللہ یا حفیظو کو پڑھ لیں۔ اب ناظرین، آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا حفیظو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا حفیظو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا حفیظو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا حفیظو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا حفیظو کو 21 بار پڑھ کر آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگنا ہے، آج مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر 21 بار یا اللہ یا حفیظو کو پڑھ لیا تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ اس اسم مبارک کو پڑھنے سے رزق کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے، غربت ختم کر دی جاتی ہے، اور جو بندہ پڑھتا ہے اس کے رزق میں، اس کے کاروبار میں موسلا دھار رحمتوں اور برکتوں کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یا حی یا قیوم کو آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا حی یا قیوم کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یا حی یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے اللہ سے دعا ضرور مانگنی ہے۔ یا حی یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ یا حی یا قیوم کی ایک تسبیح پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو آپ کی تمام ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ناممکن پریشانیاں، ناممکن کاروبار میں بندشیں، رشتوں میں رکاوٹیں ایک ہی رات میں انشاءاللہ غیب سے ختم ہو جائیں گی جب آپ ایک مکمل تسبیح یا حی یا قیوم کی پڑھ لیں۔ اس کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے، اور یہ ایک ایسی سورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، اور یہ آج کی سورت بہت خاص ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ کون سی سورت ہے جو رب کو اتنی پسند ہے، اسے پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا۔ ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو ناظرین نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت ہے، اللہ کے قریب ہونے کا خاص راز بھی ہے، اور یہ سینے کا راز آج میں آپ کو بتا رہی
رہی ہوں۔ یہ دن یہ راتیں اتنی خاص ہیں کہ اگر آپ اس پورے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں پھر آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ آپ سورہ کوثر کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج سورہ کوثر پڑھتے ہی فرشتے زمین پر آ جائیں گے، آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا حفیظو کو 21 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے یا حی یا قیوم کو 100 بار پڑھنا ہے اور تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، میرا رب راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جب آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو اس وظیفے کی بدولت ایسی جگہ سے اللہ پاک آپ کو رزق عطا کرے گا کہ جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ عمل ایسا مضبوط عمل ہے کہ بھکاری بھی پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا، غریب پڑھے گا تو غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کیجئے گا، اس وظیفے کی بدولت اللہ پاک آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ حصول برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔